بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب کا ویلکم، استقبال ہے اسلامی طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے گا آج میرا عنوان ہے دیپاولی کے تہوار پہ، ہندوؤں کے تہوار پہ کیا ان کی مٹھائیاں لینا، ان کی مٹھائیاں کھانا جائز ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا، اگر جیسوں کے ساتھ رہو گے ویسی ہی صحبت پاؤ گے۔ مان لیجئے آپ اپنے سیٹ کے کام کر رہے ہیں وہاں پر فرم میں، اور آپ کو کوئی بونس ملا، مٹھائی ملی، یا آپ کا حساب ہو نے خوشی میں آپ کو مٹھائی دے دی، تو یہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے تہواروں میں شریک ہونا کام الگ بات ہے، ان کی چیزوں میں جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا اللہ کے رسول نے منع فرمایا، کیونکہ جیسی صحبت میں بیٹھو گے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے گا اب ان کی مٹھائیاں جو وہ دیتے ہیں ہمیں کھانا جائز ہے نہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب وہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں دیوی دیوتاؤں پر اور ان کے اوپر پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے کھانوں پر یا ان کی مٹھائی تو دور کی باتیں، پہلے کھانے سن لیں، تو کیا کھانا یہ جائز ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، کسی غیر اللہ کا نام لینا اللہ کے علاوہ کسی چیز پر، وہ تو حرام ہے کھانا۔ یہاں تک لکھتے ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہ اس سے نکاح بھی ٹوٹ سکتا ہے، وہ نکاح میں اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا ان کے کھانے کو کھا کر کے، جو دیوی دیوتاؤں پر چڑھایا گیا پرساد اور ان پر انہیں اتار کر کے کھلایا، کیونکہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو منع فرمایا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اور میرے پیر نے، میری جس سے میں مرید ہوں، میری رہنمائی کی کہ آپ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے ساتھ رہنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اس پر دیوی دیوتاؤں کے نام لیے گئے، اس میں اللہ کا ذکر نہیں لیا گیا، اور جو اللہ کا ذکر نہیں لیا گیا تو وہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں۔ اب آئیے گا، اگر کسی شخص، کوئی میرا مومن بھائی یا میری بہن کہیں جاب کر رہی ہے اور وہ ہندو ہے، تو اس نے میٹھے کا ڈبہ یا مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے اور تمہیں بونس میں دیا، بونس کے ساتھ خوشی میں کہ دیپاولی ہے، تو کیا وہ لینا جائز ہے؟ ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ غلط ہے، وہ لینا جائز نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس پہ تو دیوی دیوتاؤں کی پوجا بھی نہیں ہوئی، نہیں وہ چڑھاوا ہوا، وہ تو مسلمان کی دکان سے خریدا گیا اور ہمیں دیا گیا، تو وہ کیسے ناجائز ہوتا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیو، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں، جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ اس چیز کو جائز نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے اس کی میں ابھی تفصیل سے بتاؤں گی، لیکن جو ہمارے اہل سنت امامی جو امام اہل سنت کو ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کی نقش قدم، ان کی بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام ہیں اعلیٰ حضرت، ان سے چلنے والے اس چیز کو جائز مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ کیا اسلام میں کوئی چیز لینا حرام یا سود یا ایسی چیز جو بے معلوم کی ہے، یہ چوری کی چیز کھانا جائز ہے؟ نہیں ہے نا جائز، حرام ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ جو ہندو کے گھر کا ہے، جو ڈبہ اس نے اپنے پیسوں سے لے کر دیا مٹھائی کا، کیا وہ آپ کو جائز ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس کے پیسے کس کمائی کے ہیں، کہاں سے لایا ہے وہ؟ اور ہندوؤں کو تو یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، یہ پیسہ سود کا ہے یا نہیں، یہ پیسہ حلال کمائی کا یا نہیں، یہ صرف اسلام میں مسلم بھائیوں سے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو جب اسلام نے مسلمان بھائی کا اگر سود کا پیسہ ہے وہ کھانا منع کر دیا، حرام بتا دیا، تو جو یہ ہے ہندو، میرے بھائی ہندو جو ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کے گھر کا، ان کی کمائی کا، فری کا پیسہ، فری کی مٹھائی آپ کو کھانا کیسے جائز ہے؟ وہ کیوں نہیں جائز؟ اس لیے میرے بھائیوں کہ ان کی کمائی پتہ نہیں حلال کی ہے یا پھر وہ سود پہ لے رہے ہیں یا بیاج پہ لے رہے ہیں، اور یہ لوگوں کو ان میں یہ تمیز نہیں ہوتا ہے۔ غیر مسلم میں جو غیر مسلم پیشاب کرنے کا طریقہ نہ ہو، تو اسے اسلام کی ان باتوں کا پتہ ہے کہ کون سی حلال ہے اور کون سی حرام ہے۔ ان کا پیسہ، ان کی کمائی کھانا، اس لیے وہ ڈبہ لینا جائز نہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے کہ یہ مٹھائی کا ڈبہ کھانا مسلم کو، جو اہل سنت والجماعت ہیں، وہ نہ لیں، کیونکہ ہمارے اسلام میں اگر کوئی مسلم بھائی
सूद पे पैसे ले ले या ब्याज पे पैसे ले ले तो उसके घर का खाना हम लोग पसंद नहीं करते, हराम समझते हैं। चोरी का पैसा खाना हम लोग हराम समझते हैं और इस्लाम ने मना कर दिया। तो उसका जो पैसा है, जो गैर मुस्लिम है, जो गैर काफिर है, उसकी कमाई को, और उन्हें ये तमीज भी नहीं, जिन्हें ये तमीज नहीं कि पेशाब खड़े होकर करते हैं या बैठकर, और इसका तमीज क्या, जो साफ पाकी नहीं रहते, तो क्या उनकी कमाई का आपको मालूम है कि हलाल है या हराम, ये ब्याज के हैं या उसके हैं हराम हलाल के। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसलिए इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं कि इतनी छोटी छोटी बातों पर भी हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाता है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, यही वजह है आज के जमाने में जो हम नमाजी नहीं बन रहे, कुरान पढ़ने वाले नहीं बन रहे, अगर नमाज पढ़ते भी हैं तो ये कहते हैं हमसे अमल नहीं हो रहा। वो क्या वजह है? वो ये वजह है मेरे भाइयों कि हम खाना जो खा रहे हैं, अपना पेट जो भर रहे हैं, वो गैर मुस्लिम की कमाई, काफिरों की कमाई, हलाल है या हराम है, ब्याज के हैं या सूद के हैं, चोरी के हैं, काय के, हमें नहीं पता। हम खाए सुध, अपने पेट को भरे सुध, खाए जा रहे हैं। तो इस बिना पर नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिस शख्स का, जिस मुसलमान के पेट में हराम का लुकमा हो, उसकी 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होती। और सब चीज आपकी, नमाजी, कुरान पढ़ने वाले आप, पाक दामन आप, अपनी शर्मगा की भी आपने हिफाजत की, लेकिन आपके पेट में हराम का लुकमा, सूद का लुकमा, किसी का गला काट करके आपने खाया, तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। ये बहुत बड़ा परहेज का काम है, जो अपने खाने को किसी गैर मुस्लिम काफिरों के घर का, उनकी कमाई का कोई एक लुकमा भी खावे, तो उसका जो खून बनेगा, जब तक वो ना निकलेगा, उसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब मसला आपके समझ में आया कि क्यों आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मना फरमाया कि काफिरों के घर का, उनकी मिठाइयां नहीं खानी चाहिए, इस बिना पर कि उनका जब जिसको खाने का तरीका याद नहीं, पेशाब फिरने का जो पेशाब फिर के ऐसे ही उड़ जाते हैं, क्या वो पाक है? फरमाइए। मुसलमान का बच्चा भी बगैर पानी लिए बाथरूम, लेटरिन में नहीं जा सकता, टॉयलेट के अंदर नहीं जा सकता, और हिंदू का बूढ़े से बूढ़ा, यानी कि बिल्कुल कब्र में टांग लटक रही हूं, फिर भी वो पेशाब फिरने जाएगा तो पानी नहीं ले सकता, उसे पता ही नहीं कैसे इस्तिंजा होगा। तो क्या आपको ये खाना जायज है? नहीं मेरे भाइयों, खबरदार हो जाओ। कभी भी ये मिठाइयां आने के बाद अगर आपको परहेजगारी, तकवा लेना है, तो हिंदुओं के घर की, उनकी कमाई की कोई चीज ना खाओ। मैं भी इस पर अमल करूं, अल्लाह आपको भी दे। और मेरे बताने में, सुनने में कोई गलती हो तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे तालिब इल्म समझकर माफ कर देना, अल्लाह भी आपको माफ फरमाए। और मुझे बस इतना ही कहना है, दुआ में मुझे याद रखें।